السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورۃ الاخلاص کی تجوید سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ قاف پر ضمہ ہے، ہونٹوں کو مکمل گول کریں گے اور کاف کا مخرج ہے اقصی اللسان، یعنی زبان کی جڑ جب اوپر نرم تالو سے لگتی ہے تو قاف ادا ہوتا ہے۔ لام ساکن ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے۔ لام ساکن لیٹرز پہ اگر ہم تھوڑا سا ٹائم دیتے نا تو وہ لیٹر جو ہے ہمارا ہلتا نہیں ہے۔ قل کھینچنا نہیں ہے، اس کو بس تھوڑا سا ٹائم دینا ہوتا ہے اس حرف پر۔ اگر ہم کھینچیں گے تو پھر یہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ قل هو اللہ احد۔ ہاں پر ضمہ ہے، ہونٹوں کو مکمل گول کریں گے اور ہاں کا مخرج ہے اقصی الحلق۔ واو میں جو ہے ہونٹوں کو مکمل گول کریں گے اور واو کا مخرج ہوتا ہے الشفتان، یعنی دو ہونٹ، دونوں ہونٹ جو مکمل گول کرتے ہیں تو یہ واو ادا ہوتا ہے۔ اللہ، واو کو لام سے ملائیں گے اور اللہ کا لام جو ہے وہ موٹا پڑھا جائے گا۔ اللہ کے لام سے پہلے جب بھی فتحہ یا ضمہ ہوتا ہے تو اللہ کا لام جو ہے وہ موٹا پڑھا جاتا ہے۔ لام پر جو ہے وہ جمع بھی ہوگا، شد ہے تو شد میں جو ہوتا ہے وہ جمع ہوتا ہے، اور لام پر جو ہے الف صغیرہ بنی ہوئی ہے، اس کو 2 حرکات برابر لمبا کریں گے۔ ہاں پر جو ہے ضمہ ہے، ہونٹوں کو مکمل گول کریں گے۔ قل هو اللہ احد۔ حمزہ اقصی الحلق سے ادا ہوگی، ہا وسط الحلق سے ادا ہوگی اور دال پر جو ہے وہ کلکلا کریں گے، یعنی آواز پلٹ کر آئے گی دال میں۔ اللہ الصمد۔ اللہ کا لام جو ہے وہ موٹا پڑھا جائے گا، اللہ کے لام سے پہلے فتحہ ہے اور لام پر الف صغیرہ بنی ہوئی ہے، اس کو 2 حرکات برابر لمبا کریں گے اور لام پر جو ہے وہ جمع بھی ہوگا۔ ہاں پر ہونٹوں کو مکمل گول کریں گے اور ہاں کا جو مخرج ہے وہ اقصی الحلق ہے۔ ہاں کو صاد سے ملائیں گے، صاد پہ جو ہے وہ شد ہے تو صاد پہ جمع ہوگا اور صاد جو ہے وہ موٹا حرف ہے اور صاد میں جو ہے وہ سیٹی کی بھی آواز آتی ہے، موٹا حرف ہے تو اس سے موٹی سیٹی کی آواز آئے گی۔ اللہ الصمد، الصمد۔ میم پہ جو ہے فتحہ ہے، کھینچنا نہیں ہے اور دال پہ جو ہے وہ کلکلا کریں گے۔ لم یلد ولم یولد، لم یلد، میم ساکن ہے، میم کو ہلانا نہیں ہے اور میم کا جو مخرج ہوتا ہے وہ ہے الشفتان، یعنی 2 ہونٹ، دونوں ہونٹوں کے خشک حصے جب آپس میں نرمی سے ملتے ہیں تو میم ادا ہوتا ہے۔ لم یلد، لام کے نیچے کسرہ ہے، لام کو جو ہے وہ باریک کریں گے اور دال پر کلکلا کریں گے۔ یلد، یہ لید نہ ہو جائے، لی ہے نا، باریک کریں گے، لید پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ لم یلد ولم یولد۔ واو میں جو ہے ہونٹوں کو مکمل گول کریں گے، میم ساکن ہے، میم کو ہلانا نہیں ہے۔ یولد، واو ساکن، اس سے پہلے ضمہ، واو مد بن رہی ہے، ہونٹوں کو مکمل گول کریں گے، دال پہ جو ہے وہ کلکلا ہوگا۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ، ولم یکن لہ۔ واو میں ہونٹوں کو مکمل گول کریں گے، میم ساکن ہے، میم کو ہلانا نہیں ہے
یا پر فتح ہے تو اس کو کھینچنا نہیں ہے، اور کاف کو ڈائریکٹ لام سے ملائیں گے، اس میں نون نہیں پڑیں گے۔ یہاں پہ جو ہے وہ ادغام ہو رہا ہے، نون جو ہے وہ لام میں مل گیا ہے، اس لیے نون کو نہیں پڑھنا۔ یہاں پہ ادغام کامل بغیر غنہ ہو رہا ہے، اور میں آپ کو آگے بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ بس آپ نے ابھی اتنا یاد رکھنا ہے کہ یہاں پہ نون نہیں پڑھنا، ڈائریکٹ کاف کو لام سے ملانا ہے۔ یا کلہو، لام پر جو ہے شد ہے، جماؤ ہوگا۔ ہا پہ جو ہے واو صغیرہ بن رہی ہے، 2 حرکات برابر اس کو لمبا کریں گے، اور یا کا جو مخرج ہے وہ ہے وسط اللسان بالمقابل حنک الاعلیٰ، یعنی زبان کا درمیانی حصہ جب اوپر تالو سے چپک جاتا ہے نا تو پھر یا ادا ہوتی ہے۔ کفواً احد، کفواً احد، کاف پر ہونٹوں کو مکمل گول کریں گے، دوما ہے، فا پہ بھی دوما ہے، ہونٹوں کو مکمل گول کریں گے۔ فا بھی جو ہے وہ الشفتان یعنی ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے۔ کفواً احد، نون ساکین یا تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جاتا ہے تو وہاں پہ اظہار حلقی ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے نا، تو یہاں پر اظہار حلقی ہو رہا ہے، یعنی نون تک کا اظہار کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ کفواً احد، حمزہ جو ہے وہ اقصی الحلق سے ادا ہوگی، ہا وسط الحلق سے ادا ہوگی، اور دال پر قلقلہ کریں گے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ یہیں تک تھا۔ اگر اس میں سے آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں، اور آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا فتحہ، کسرہ، ضمہ جو ہے یہ عربی میں کہتے ہیں زبر زیر پیش کو، زبر کو فتحہ، زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں عربی میں۔ تو عربی میں ہم سیکھ رہے ہیں نا، تو اس لیے میں فتحہ، کسرہ اور ضمہ آپ کو پڑھا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔